ایک سرکس والا اپنے لشکر کے ساتھ ایک دیہات سے گزر رہا تھا۔ اسے دیکھا کہ ایک مقام پر کچھ لوگ جمع ہیں۔ اسے بھی تجسس ہوا کہ جا کے دیکھے کہ کیا ماجرا ہے۔ وہ جب اس مجمع کے قریب گیا تو اس نے دیکھا کہ ہاتھی کا ایک بچہ لوگوں کو کرتب دکھا رہا ہے اور لوگ اس کی حرکتوں سے محظوظ ہو رہے ہیں۔ سرکس والے نے سوچا کہ اگر یہ ہاتھی کا بچہ اسے مل جائے تو وہ اسے اپنے ساتھ لے جائے گا اور اپنے سرکس میں رکھ کر اس سے بہت سارے روپے کما سکے گا۔ اس خیال سے اس نے ہاتھی کے بچے کے مالک سے بات چیت کے ذریعے وہ ہاتھی کا بچہ خرید لیا اور اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ سرکس پہ پہنچنے کے بعد اس نے ہاتھی کے بچے کے ایک پاؤں کو زنجیر سے باندھ دیا۔ سرکس کے اختتام کے بعد روزانہ یہی معمول ہوتا کہ ہاتھی کے بچے کے پاؤں کو زنجیر سے باندھ دیا جاتا، یہاں تک کہ وہ ہاتھی کا بچہ بڑا ہو گیا۔ ایک روز رات کو سرکس میں اچانک آگ لگ گئی۔ تمام مزدور اور جانور اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ سرکس کا مالک ہاتھی کو بچانے کے لیے دوڑا، مگر پھر اسے یاد آیا کہ آج وہ ہاتھی کے پاؤں کو زنجیر سے باندھنا تو بھول ہی گیا تھا، اس لیے وہ بھی دیگر جانوروں کی طرح ادھر ادھر بھاگ گیا ہوگا۔ صبح جب سرکس والے کی آنکھ کھلی تو وہ اپنے سرکس کے جانوروں کو تلاش کرنے لگا۔ اسے یہ دیکھ کر سخت صدمہ اور حیرت ہوئی کہ ہاتھی جل کر راکھ ہو چکا تھا۔ سرکس کے مالک نے سوچا کہ ہاتھی کے پاؤں میں زنجیر نہیں تھی، پھر بھی وہ اپنی جان بچانے کے لیے کیوں نہیں بھاگا۔ عزیز سامعین، وہ ہاتھی اپنی جان بچانے کے لیے اس لیے نہیں بھاگا کہ بچپن سے بڑے ہونے تک اس کے پاؤں میں زنجیر بندھی رہی۔ وہ گزشتہ رات بھی یہی سمجھا کہ شاید زنجیر آج بھی اس کے پاؤں میں بندھی ہوئی ہے، جبکہ ایسا ہرگز نہیں تھا۔ زنجیر دراصل اس کے پاؤں میں نہیں بلکہ اس کے عقل و شعور پہ پڑ چکی تھی۔ ہماری زندگی میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ان کے پاؤں میں کوئی زنجیر پڑی ہوئی ہے، اس لیے وہ کبھی آگے بڑھنے کی ہمت اور کوشش نہیں کرتے، جبکہ اصل زنجیر ان کے پاؤں میں نہیں بلکہ ان کے لاشعور میں پڑی ہوتی ہے، جو انہیں آگے بڑھنے نہیں دیتی۔ اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو اپنے پاؤں میں پڑی ہوئی زنجیر کو آج ہی توڑ ڈالیے۔ غیر ضروری بدگمانی اور فکرات سے نجات حاصل کیجیے۔ یقیناً ایک تابناک مستقبل آپ کا منتظر ہوگا۔